اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کیسے کریں۔ اب یہ والی جو چیز ہے نا، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری جان ہے یہ ہمیں کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور مال کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور عزت و آبرو کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جان، مال اور عزت جب جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی حفاظت یہی ہے کہ اپنی جان کو اس کے کام میں لگا دیا جائے، اپنی جان کو ضائع نہ کیا جائے، کہ یہ جان جو ہے اسی کی امانت ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ سب کچھ تو اس نے دیا ہے نا، یہ جان بھی اس نے دی ہے، پھر مال ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، پہلے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر مال ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ کس نے دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ جو ہم کوششیں کرتے ہیں مال کمانے کے لیے اور بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا ان کوششوں کے نتیجے میں ہمیں مال ملتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ عطا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب کی کوششیں جو ہیں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ پوری عمر بہت کوشش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، لیکن انہیں اتنا ہی ملتا ہے جتنا ان کی قسمت میں ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ اتنی کوششیں بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے زیادہ رزق لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور کئی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے اندر کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسے سکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ دنیاوی رزق ملتا ہے۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو مال ہے، یا جسے ہم رزق کہتے ہیں، یہ صرف مال کی صورت میں نہیں ہے، اس کا مفہوم جو ہے کافی وسیع ہے۔ رزق کے معنوں میں انسان کی عقل، اس کی سمجھ، اس کا شعور، اس کی اولاد، اس کی ساری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں نا، وہ رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہمارا اپنا ہے کچھ نہیں، ہمارا تو وجود بھی اپنا نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں اس چیز کو، ہماری اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ مال تو اس کا اتنا ہی ہے جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور بسیدہ کر دیا، اور پھر کیا کہ جو اس نے آگے بھیج دیا وہ بچ گیا، وہ پھر آخرت کے ان لمیٹڈ بینک میں وہ محفوظ ہو گیا، وہ بچ گیا۔ تو باقی تو مال جو ہے وہ اسی طرح سے چلے جائے گا۔ جب انسان چلے جاتا ہے تو کیا ہے کہ وہ کسی نے بڑا اچھی ایک پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، مجھے یاد آتی ہے کہ اس نے یہ شیئر کیا ہوا تھا کہ انسان جب وصیت کرتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے تو اس وصیت میں کہیں بھی اس کا اپنا نام نہیں ہوتا۔ اور یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ انسان جب یہاں سے جاتا ہے دنیا سے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اسکندر نے کہا تھا نا کہ جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ سے باہر نکال دینا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں دنیا سے نا۔ ہاں، ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ضروریات کی اور یہ اسباب و وسائل کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی ذہن میں تازہ رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انسان ہاتھ توڑ کہ بیٹھ جائے کہ اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے مال کی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں حضرت عمر جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں ایک دفعہ خفا ہوئے تھے کہ چند نوجوان تھے، وہ مسجد میں ذکر و اذکار اور عبادات کے بعد وہ بیٹھ گئے، تو حضرت عمر تشریف لائے اور انہوں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ اٹھو اور روزی تلاش کرو، آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا۔ تو وہ جو ہے رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے پاس مال ہوگا تو وہ اپنے ذات کے حقوق، اپنے جو ہے فیملی کے حقوق اور اس طرح سے سارے اچھے طریقے سے ادا کرے گا، وہ دینے والوں میں سے ہوگا، لینے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ لیکن میں بات اس ضمن میں کر رہی تھی کہ مال جو ہے نا، یہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، دراصل اس کا اپنا نہیں ہے۔
تو اس کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگایا جائے، اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگایا جائے اپنوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد. اور پھر یہ ہے، اور عزت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. عزت کیا ہے؟ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں، اردو میں اس کا مفہوم جو ہے نا قدر محدود ہے. اردو میں ہم سمجھتے ہیں عزت کہ قدردانی کرنا، اور مطلب ایک طرح سے اس کی نا قدردانی کرنا اور اس کو ایک مقام دینا، رسپیکٹ دینا، اس معنوں میں ہے. عربی میں اس کا مفہوم جو ہے وہ ذرا وسیع تناظر میں ہے. وہ کیا ہے کہ کسی شخص کو ایسا مقام مل جائے جو کہ ناقابل حد تک حرمت ہے، اس کا نام ناقابل حد تک حرمت، یا آسان الفاظ میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کو ایسا مقام مل جانا جس میں بلندی بھی ہو اور حفاظت بھی ہو، جس میں بلندی ہو اور حفاظت ہو، تو یہ عزت کے مفہوم میں آتا ہے. اب یہ عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اور ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ جو عزت ہے وہ انسان کس طرح سے جو ہے وہ عزت کا مستحق ہو سکتا ہے، اس کا ایک بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے نا کہ اسے ملے وہ دینا شروع کر دے. انسان دوسروں کو عزت دینا شروع کر دے، اس کو عزت ملے گی. اپنے مال میں سے دوسروں کو بھی حصہ دار بنائے، اس کو شامل کرے، اس کے مال میں کشادگی ہو جائے گی. اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں لگا دے تو اس کی جان میں برکت آ جائے گی، جان میں برکت آ جائے گی، مال میں برکت آ جائے گی، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. اور عزت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کیا، اس کی اوقات کیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے. جب وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے آگے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. تو کہتے ہیں نا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور یہ کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم طرز عمل دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نوازا، کس طرح سے آپ کا ذکر بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی کو بے شمار بلندیاں عطا فرمائیں، بے شمار عنایتیں عطا فرمائیں. تو ان کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، خود بلند فرمایا. اور پھر یہ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے آپ کو مطلب بھلائیوں کی کثرت عطا کر دی، حوض کوثر عطا فرما دیا، نہر کوثر عطا فرما دی، آپ کو نبوت عطا فرما دی. آپ کے ذکر جو ہے ذکر خیر ہمیشہ قیامت تک رہے گا. لوگ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ آپ کو آسمانوں تک کی سیر کرائی، آپ کو معراج کر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس کے تو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، بے حد و بے حساب، انگنت لا تعداد. تو میں بات کر رہی تھی کہ جب آپ فتح مکہ ہوا نا تو کس طرح سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا. ایون وہ جو اونٹ تھا اس کی کوہان کو ٹچ کر رہا تھا آپ کا سر، اور آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرما رہے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور پڑھایا. اس زمن میں اس بارے میں یہ جو ہے نا یہ والا ٹاپک بھی، اس کا کینوس کافی وسیع ہے اور اس کے بارے میں مزید کافی بات ہو سکتی ہے. لیکن اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس صورت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تاکہ مستند جو بات ہے نا، سب سے زیادہ مستند بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کوئی چیز مستند، اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہو سکتی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں. اسی ضمن میں جان، مال اور آبرو کے حوالے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ
سے نقل کیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری بستی کے اندر حرام ہے۔ سنو، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دینی، اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، کسی کی جان بغیر وجہ سے نہیں لینی۔ ایک یہ ہے، پھر یہ ہے کہ کسی کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھنی، کسی کا مال نہیں ہتھیانا اور کسی کے اوپر غلط الزام نہیں لگانے۔ یہ اس کا مین مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے۔ اس کو اگر ڈسکس کریں تو بہت لمبا یہ مضمون چل سکتا ہے، لیکن خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو اور جان اور مال کے در پہ ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں آپ سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں، اس میں یہ سارے معاشرتی احکامات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ پھر ابو داؤد کے بعض نسخوں میں اس طرح درج ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، کہ ایک انسان جو ہے وہ عزت دار انسان ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں ہے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لیگ پولنگ کرتے ہیں اور اس کو ایک ہی مثال کے طور پر، ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک سیٹ ہے، وہ اس کو بھی ملنی ہے، اس بندے کو بھی، دوسرے کو بھی ملنی ہے۔ اب دوسرا بندہ جو ہے اس کی لیگ پولنگ کرتا ہے کہ یہ سیٹ مجھے مل جائے اور اس کی عزت اور آبرو کے اوپر حملے کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ سخت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کو بھی انسان محفوظ رکھے اور دوسروں کے اوپر بھی حملہ نہ کرے۔ اور مجھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس کا مفہوم میرے ذہن میں آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتی ہے وہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ والا نقطہ انتہائی اہم ہے۔ پھر ہے کہ بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم سب کو مختلف قوموں اور قبائل سے اس لیے بنایا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لیا کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ الحجرات میں سے میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ ضرور سٹڈی کیجیے گا۔ اب اس کی جو ہے نا، اگر میں تفسیر بیان کرنا شروع کروں تو اس کی بہت لمبی چوڑی تفسیر بنتی ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یا یہ جو ہے نا ترجمہ، وہ خود بھی اپنی وضاحت خود کر رہا ہے کہ شناخت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو وہ حقیر سمجھے۔ تو یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی عزت زیادہ ہے؟ جو کہ گناہوں سے بچنے والا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی کرائٹیریا ہے اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہی معیار ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، آپ سب نے یہ والی باتیں بارہا پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، یہ نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کے اندر یہ فکس کر لیں کہ کیا فرمایا آپ نے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی سودے پر سودا نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی طرف پشت پھیر کرنا بیٹھو۔ یعنی یہ انسان کی باڈی لینگویج بھی کئی دفعہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے نا دوسرے انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے اور اس طرح ایک سائڈ کر کے بیٹھ رہا ہے اس کو، یعنی فیس نہیں کر رہا، اور اس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی لینگویج تک کا یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے تم نہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مطلب آپ کی تعلیمات کا خلاصہ سمجھ لیں، اور آپ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ سمجھ لیں۔ پھر ہے کہ دوسرے کو رغبت دلانے کے لیے قیمت نہ بڑھاؤ۔ یہ بھی کرتے ہیں نا لوگ، اس طرح مقابلہ بازی کرتے ہیں تاکہ دوسرے کا سودا خراب ہو جائے۔ تو یہ دراصل معاشرتی احکامات ہیں۔ ہمارا دین جہاں ہمیں حسن عبادت سکھاتا ہے، ذوق عبادت سکھاتا ہے، وہاں حسن معاشرت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حسن معاشرت ہوگا، ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جتنا اچھا جڑا ہوگا اتنا ہی اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ حسن معاشرت میں جھلکے گا۔ پھر ہے کہ بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو، مسلمان کا بھائی ہے، کوئی اس پر ظلم نہ کرے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اس کو ذلیل نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ اس جگہ ہوتا ہے، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور پھر گناہوں سے بچنے کی جو قوت ہے،
وہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کی ہر چیز، خون، مال، آبرو دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک معمولی سی بات ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ شراب حرام ہے، بالکل اسی طرح سے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ حرام ہے جس کو بالکل جائز کر لیا گیا ہے۔ اور آج کل تو کسی کی جان لینا جو ہے کوئی بات ہی نہیں ہے، کسی کے اوپر بغیر تحقیق کے حملہ کر دینا، اس کی عزت کو بدنام کر دینا کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے اپنے ذہن میں خاص طور پر دھیان رکھنا ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو پکڑ لیں نا مضبوطی کے ساتھ، تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ آج کا میرا خاص پیغام ہے کہ نہ ہم کسی کی عزت پہ حملہ کریں، نہ کسی کے مال کو ہتھیائیں، اور نہ ہی کسی کو ہم نقصان پہنچائیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر مجھے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فقرہ مجھے یاد آ گیا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا کہ کعبہ تو کتنا پرعظمت ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، لیکن ایک مسلمان کی آبرو جو ہے تیری عظمت سے زیادہ ہے۔ امیجن کریں، یہ الفاظ میں تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ ایک مسلمان کی جان، آبرو اور اس کی جو عظمت ہے وہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس چیز کو، اس نقطے کو ہم اپنے دل میں اتاریں اور ہم کسی کو اپنے زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ دیں، کیونکہ ہمارا جو دین ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا تو اس کا یہی مطلب ہے، کتنا خوبصورت ہم پیغام دیتے ہیں اور کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ ہم ملتے یہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے تمہاری جان کو، تمہاری عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم سلامتی میں ہو۔ اصل میں اس کا یہ مطلب ہے، لیکن ہم جو ہے ایک رسمی طور پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا اور سمجھایا نہیں ہے، آپ نے کر کے دکھایا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ کس طرح سے آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی لوگوں کو ترغیب دی کہ مل جل کے رہو، مل جل کے رہو، اور کیونکہ اسی میں عظمت ہے۔ اگر ہم مل جل کے رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اتحاد کی وجہ سے ہماری جو قوتیں ہیں وہ تعمیر کی طرف جائیں گے۔ ادروائز اگر ہم ایک دوسرے کو لیگ پولنگ کرنے والے ہوں گے تو ہماری وہی جو قوتیں ہیں وہ پھر نیگیٹیوٹی میں جائیں گی، اور مسلمانوں کو اس سے پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اور اس ضمن میں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم انفرادی سطح پر بھی ان چیزوں کو لے کے چلیں، اور اجتماعی سطح پر حکمرانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے بہتر جو ہیں انتظامات کریں، کہ جہاں پر کسی کو ان کی جان مال اور عزت کے بارے میں کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو۔ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہر انسان انفرادی سطح پر بھی یہ کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ، میری دعا ہے، خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بہت زیادہ حفظ و امان میں رکھے، سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرمائے، سب کے بچوں کو متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ والسلام۔